بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کو جو ہمارا سبق ہے اس کا نام ہے مرکب الفاظ۔ ٹھیک ہے، مرکب الفاظ کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ ایسے الفاظ جو دو الفاظ لفظوں سے مل کر بنے ہوں، ان کو مرکب الفاظ کہا جاتا ہے یا وہ مرکب الفاظ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں الفاظ بامعنی ہو سکتے ہیں۔ بامعنی کا مطلب ہوتا ہے جن کا کوئی مطلب ہوتا ہے، ایسے الفاظ جن کا کوئی مطلب ہو، ٹھیک ہے، ان کو ہم بامعنی الفاظ کہتے ہیں۔ یا ان دونوں میں سے ایک بامعنی اور ایک بے معنی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک جو بے معنی کا مطلب ہوتا ہے جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ایسے الفاظ بھی اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں، استعمال وہ کیے جاتے ہیں لیکن ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن ان کو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ان کا استعمال کرنا لازمی ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے بھی اردو میں الفاظ ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہے لیکن وہ الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہیں پہلے ہم دیکھیں گے کہ بامعنی الفاظ کون سے ہیں، مرکب الفاظ کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، بامعنی مرکب الفاظ ہیں جیسے خوبصورت، صاف ستھرا، بھاگ دوڑ، جان پہچان، ہنسی خوشی۔ ٹھیک ہے، اب یہ بامعنی الفاظ ہیں، ان میں دونوں الفاظ جو ہیں، جیسے خوبصورت میں خوب اور صورت، خوب کا مطلب ہوتا ہے اچھا اور صورت کا مطلب ہوتا ہے چہرہ۔ ٹھیک ہے، تو خوب صورت، اب خوب دونوں جو ہیں بامعنی الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح صاف ستھرا یہ بھی بامعنی الفاظ ہیں دونوں، بھاگ دوڑ یہ بھی بامعنی الفاظ ہیں دونوں، جان پہچان یہ بھی بامعنی الفاظ ہیں، دونوں کے معنی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہنسی خوشی دونوں کے معنی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی بامعنی الفاظ ہیں۔ تو یہ کیا ہیں؟ بامعنی مرکب الفاظ ہیں۔ اب یہ دونوں خوب اور صورت مل گئے تو ایک نیا لفظ بن گیا خوبصورت۔ ٹھیک ہے، اسی طرح صاف ستھرا مل گئے تو وہ ایک نیا لفظ بن گیا صاف ستھرا۔ ہم صاف کو بھی الگ استعمال کرتے ہیں اور ستھرا کو بھی الگ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح بھاگ دوڑ، تو بھاگ کو بھی ہم الگ استعمال کرتے ہیں اور دوڑ کو بھی الگ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں تو یہ مرکب الفاظ بن جاتے ہیں اور بامعنی مرکب الفاظ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جان پہچان یہ بھی، جان کو ہم الگ استعمال کرتے ہیں، پہچان کو ہم الگ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں تو ان کو ہم لوگ کہتے ہیں مطلب یہ ایک مرکب الفاظ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایک بامعنی مرکب الفاظ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ہنسی خوشی، دونوں الفاظ اپنی اپنی جگہ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ جب ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو بامعنی مرکب الفاظ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے بے معنی مرکب الفاظ، جن کے ایک جو لفظ ہے وہ بامعنی ہے اور دوسرا بے معنی ہے، جیسے روٹی شوٹی، کھانا شانا، گانا شانا، پانی وانی، مسجد وسجد، گھر ور۔ اس میں روٹی، گانا، پانی، مسجد، گھر یہ بامعنی الفاظ ہیں، اور شوٹی، شانا، وانی، مسجد، ور یہ جو ہیں وہ بے معنی الفاظ ہیں۔ تو آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کا نام تھا مرکب الفاظ، اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ مرکب الفاظ کون کون سے ہوتے ہیں۔ وہ بامعنی بھی ہو سکتے ہیں اور بے معنی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ان میں سے ایک بامعنی اور ایک بے معنی ہو سکتا ہے۔ بامعنی کیا ہوتے ہیں؟ جو جن کا کوئی مطلب ہوتا ہے، اور بے معنی ہوتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔